بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 47 آیت نمبر 64 کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی اور قوم نے آگے سے انکار کیا اور حضرت کی توہین کی اور یہ باتیں کہی کہ آپ نکمی باتیں کرتے ہیں، تو اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک معجزہ آپ لے آئیں۔ اور معجزہ بھی قوم نے اپنی مرضی کا مانگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم کیسا معجزہ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے ایک گابن اونٹنی لے آؤ جو فوراً جلتی بچہ دے دے، یا کوئی پتھر بتایا کہ اس پتھر سے ایک اونٹنی نکالے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ سے یا اس پتھر سے ایک گابن اونٹنی پیدا کی جس نے ایک بچہ بھی دے دیا۔ اور پھر گھاس کے اور پانی کے چرگاہ میں جو چرنے اس کے نمبر مقرر ہو گئے کہ کچھ دن اونٹنی کے ہو گئے اور کچھ لوگوں کے جانوروں کے مقرر ہوئے کہ فلاں فلاں ایام میں یہ اونٹنی پانی پیے گی، 1 دن یا 2 دن اس کے مقرر ہیں، اور اس کے بقیہ ایام جو ہے وہ تمہارے جانوروں کے۔ آخر کار وہ لوگ اس اونٹنی سے تنگ آئے اور اس کے خلاف ہو گئے، تو اس کو قتل کرنے اور مارنے کے در پہ لگے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک حسین عورت تھی، اس نے ایک شخص کو اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور میرے ساتھ عیش کرو اور اس اونٹنی سے نجات دلاؤ۔ ایک دوسری عورت تھی جو مالدار تھی، اس نے اپنی لڑکی پیش کی ایک دوسرے شخص کو اور اس سے بھی یہ مطالبہ کیا، تو ان دونوں نے اور اس کے ساتھ قوم کے لوگ بھی چونکہ راضی تھے اور شریک تھے، انہوں نے مل کر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور پاؤں کاٹ کر اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا یہ جو معجزہ تھا اس پر صرف ایک شخص ہی مسلمان ہوا، باقی سب لوگوں نے اس معجزے کی ناقدری کی اور نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ تو اسی کا تذکرہ ہے، وَيَا قَوْمِ اے میری قوم ہَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، آیت معنی معجزہ ہے، فَذَرُوهَا اس کو چھوڑیے زمین کے اندر، تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے معنی گھاس چرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور مت اس کو ہاتھ لگائیے برائی کے ساتھ معنی اس کو تکلیف نہ پہنچائیے ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب جلتی۔ لا تمسوها معنی لا تصیبوها بعقر، سو سے مراد عقر یعنی زخمی کرنا، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اس کو مت روکو کہ اس کو تم زخمی کر دو۔ فیاخذکم معنی یہ کہ پکڑ لے گا تم کو، ان قتلتموها اگر تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو تمہیں پکڑے گا عذاب قریب، قریب والا عذاب معنی فوراً اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فعقروها تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا معنی اس کے پاؤں کاٹے اور پاؤں کاٹنے کے بعد اس کو ختم کر دیا، بالکل مار دیا۔ اصل میں مارا تو ایک شخص یا 2 نے تھا، سب کی طرف نسبت کی ہے کیونکہ وہ ساری قوم ان کے فعل پر راضی تھی اور سب کے مشورے سے ہوا تھا۔ فقالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا معنی عیشو، مزے حاصل کرو، فائدے حاصل کرو، فی دارکم اپنے گھروں میں، یا فی دارکم اپنے دار سے مراد دنیا کے اندر، 3 ایام 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ جو عذاب کا وعدہ ہے یہ وعدہ غیر مکذوب، یہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ 3 دن میں اگلے ہی دن جب یہ عذاب کی خبر سنائی تو پہلے صبح کو ان کے تفسیر روح المعانی والا نے لکھا ہے کہ ان کے چہرے جو ہے وہ زرد پڑ گئے، اور دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن ان کے چہرے بالکل کالے اور سیاہ ہو گئے،
اور ان پر عذاب آ پڑا۔ مکذوب یہ حاصل مصدر ہے، مکذوب مفعول کا وزن ہے، مصدر ہے بمعنی کذبن کے ہے، معنی یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، سچا وعدہ ہے۔ فلما جاء امرنا جب ہمارا حکم آ گیا، معنی عذابنا ہمارا عذاب، نجینا تو ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام کو اور والذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے تھے معہو حضرت صالح علیہ السلام کی تابعداری میں، برحمت منا یہ ہماری طرف سے مہربانی تھی، ہمارا احسان تھا، معنی یہ کہ عذاب سے بچانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور فضل ہے۔ ومن خزی یومئذ اور ہم نے اس دن کی رسوائی سے بھی ان کو بچایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا نہیں کرنے دیا۔ یا یومئذ اشارہ ہے قیامت کی طرف کہ ہم قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی ان کو بچائیں گے۔ ان ربک هو القوی العزیز تیرا رب طاقت والا ہے، معنی عذاب دے سکتا ہے، العزیز غالب ہے، اپنے فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس پکڑ لیا ظالموں کو اس سخت چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں سورہ ہود کے اندر الصیحہ کے عذاب کا ذکر ہے، چیخ نے ان کو پکڑا ہے، جبکہ سورہ اعراف کے اندر ہے الرجفہ کا ذکر ہے کہ ان کو رجفے نے پکڑا تھا۔ تو اس کے اندر کیا تطبیق ہے؟ تو ایسا حاصل یہ ہے کہ وہاں سورہ ہود میں انہوں نے تکبر کیا تھا زمین کے اندر، اور زمین کا تکبر ان میں یہ تھا کہ حضرت ان کو کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، حضرت ہود علیہ السلام کو کہ ہمارے اس گاؤں سے نکل جاؤ، اور دھمکی دی تھی۔ تو تکبر کی سزا یہ تھی کہ ان کو زلزلے نے، زمین کے اندر زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے ان کو پکڑا اور مار دیا۔ یہاں قوم کے شور و شغف کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور کیا، تو اس شور کی وجہ سے ان پر اس جیسی سزا آئی جو کہ صیحہ چیخ ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اصل جو سزا تھی وہ صیحہ چیخ تھی کہ صاح جبرائیل علیہ السلام، کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان پر چیخ لگائی اور وہ چیخ سے مرے، اور اس چیخ کے اندر رجفہ سے مراد رجفۃ القلوب ہے کہ دلوں کا کانپنا، دل کانپ گئے ان کے اور دل لرز گئے، تو رجفہ کا یہ معنی ہوگا۔ اصل عذاب صیحہ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ عذاب رجفہ ہے معنی زلزلہ ہے، تو جب زلزلہ ہوتا ہے تو پہاڑوں کے اندر زلزلے کی ایک خوفناک قسم کی آواز ہوتی ہے، تو اس آواز کا ذکر ہے اخذ الذین ظلموا الصیحہ، معنی اصل سزا تو وہ رجفہ تھی لیکن اس کے اندر ایک چیخ تھی، اس لیے کہیں الصیحہ کا ذکر ہے کہیں رجفہ کا ذکر ہے، مقصد یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوا ہے۔ کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ وہ نہ ٹھہرے تھے، نہ رہتے، نہ بسے تھے یہاں۔ لم یغنوا بمعنی لم یقیموا ولم یکونوا، یعنی اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے اور تہس نہس کر دیے گئے، گویا کہ یہاں کوئی آباد ہی نہ تھا اور نہ کوئی رہا اور نہ بسا تھا۔ الا خبردار سن لو، ان ثمود کفروا ربہم کہ قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور شرک کیا، کفروا بربہم یعنی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ الا خبردار بعدن ہلاکت ہے لثمود قوم سمود کے لیے۔